ارتداد کے بارے میں اسلامی قانون ایک علمی جائزہ۔ اسلامی فقہ میں ارتداد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد شعوری اور علانیہ طور پر اسلام چھوڑ دے۔ ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ یہ موضوع اسلامی فقہ میں صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، لیکن جب اسے اس کے تاریخی اور قانونی تناظر سے ہٹا کر دیکھا جاتا ہے تو اکثر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلامی فقہ کے جید علماء کے نزدیک ارتداد محض ایک ذاتی یا اندرونی عقیدے کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ اسے عموماً اسلامی معاشرتی اور قانونی نظام سے علانیہ بغاوت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے قدیم اسلامی ریاستوں میں اسے ایک سنگین قانونی جرم شمار کیا جاتا تھا۔ اہل سنت کے چاروں بڑے فقہی مذاہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ارتداد کے مسئلے کو ریاستی قانون کے دائرے میں بیان کرتے ہیں، نہ کہ فرد کے ذاتی اقدام کے طور پر۔ تمام فقہا کے نزدیک مرتد کو فوراً سزا نہیں دی جاتی، اسے سوچنے اور غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، جسے عام طور پر 3 دن بیان کیا جاتا ہے۔ اس مدت میں علماء اس کے شکوک و شبہات دور کرنے اور حق واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ آئے تو کوئی سزا نافذ نہیں کی جاتی۔ یہ مہلت اس بات کی علامت ہے کہ شریعت سزا سے پہلے رحمت، نصیحت اور اصلاح کو ترجیح دیتی ہے۔ اسلامی فکر میں ارتداد کو جدید ریاستوں میں غداری یا بغاوت کے جرم کے مشابہ سمجھا گیا۔ قدیم زمانے میں مذہب اور ریاست ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے، اور ارتداد اکثر سیاسی بغاوت، فتنہ انگیزی یا دشمن قوتوں سے تعاون کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ بہت سی جدید ریاستوں میں بھی ماضی میں سنگین غداری کی سزا موت رہی ہے۔ آج بھی ریاستی سلامتی کو خطرہ بننے والے جرائم پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسی لیے فقہا نے ارتداد کو اجتماعی نظام کے خلاف جرم سمجھا، نہ کہ محض ذاتی عقیدے کا مسئلہ۔ شریعت میں توبہ اور رعایت۔ اسلامی شریعت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتی ہے۔ اگر مرتد غور و فکر کرے، سچی توبہ کرے اور علانیہ اسلام کی طرف رجوع کرے تو اس کی جان محفوظ رہتی ہے اور اس پر کوئی سزا نافذ نہیں کی جاتی۔ فقہا کے نزدیک یہ رعایت شریعت کی رحمت اور عدل کا مظہر ہے، خاص طور پر ان قانونی نظاموں کے مقابلے میں جہاں سزا کے بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی تھی۔ علماء نے اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی ہیں۔ انہوں نے ارتداد کو ایسے مہلک مرض سے تشبیہ دی جو پورے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور جسے ختم کرنا صحت مند جسم کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ یہ مثالیں اس دور کی اجتماعی سوچ اور ریاستی تحفظ کے تصور کو واضح کرتی ہیں، جنہیں آج کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ احکام اسلامی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نفاذ صرف اسلامی ریاست اور عدالتی نظام کے ذریعے ہوتا تھا۔ کسی فرد یا گروہ کو از خود ایسے احکام نافذ کرنے کا حق نہیں۔ بہت سے معاصر علماء آج کے دور میں مکالمہ، برداشت اور مذہبی آزادی پر زور دیتے ہیں۔ اسلام میں ارتداد کا مسئلہ ایک پیچیدہ تاریخی اور قانونی موضوع ہے، جسے اکثر جذبات یا نعرے بازی کے ذریعے غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ فقہ نے اسے ریاستی سلامتی اور اجتماعی نظم کے تناظر میں دیکھا، جبکہ ساتھ ہی رحمت، توبہ اور اصلاح کو بنیادی اصول قرار دیا۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے علم، سیاق و سباق اور توازن ضروری ہے، نہ کہ جذباتی رد عمل۔